بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شکست کی خبر سن کر رستم نے ایک اور لشکر جرار روانہ کیا۔ یہ لشکر دریائے فرات کی مشرق کی طرف سب آرا ہوا اور مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم ادھر آتے ہو یا ہم ادھر آئیں۔ تو تمام مسلمانوں نے ایرانیوں کو اپنی طرف بلانے کو پسند کیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بزدلی ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جان بازی میں مجوسی ہم سے بڑھ جائے۔ اس موقع پر قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہمارا خیال ہے مسلمان مرد میدان نہیں ہیں۔ اس جملے نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے افسران فوج اس اقدام کے خلاف تھے، لیکن فوج کے سپہ سالار چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے انہیں حکم ماننا پڑا۔ غرض یہ کہ کشتیوں کا پل تیار کیا گیا اور تمام فوج پار اتر کر دشمن کے سامنے پہنچ گئی۔ یہ میدان تنگ اور ناہموار تھا، اس لیے مسلمانوں کو موقع نہیں مل سکتا تھا کہ لشکر کو ترتیب دے لیں۔ ایرانی فوج کا نظارہ بہت ہی خوفناک تھا۔ لشکر کے ساتھ پہاڑ جیسے ہاتھی بیٹھے جن پر گھنٹے لٹک رہے تھے جو بڑے زور سے بجتے تھے۔ عربی گھوڑوں نے ایسے مہیب ہاتھی پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ڈر کر پیچھے ہٹے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہاتھیوں کے سامنے کچھ زور نہیں چلتا تو گھوڑے سے کود پڑے اور ساتھیوں کو للکارا، جان بازو، ہاتھیوں کو بیچ میں لے لو اور ہودوں کو سواروں سمیت الٹ دو۔ یعنی سواروں کے بیٹھنے کے لیے ہاتھیوں پر چار دیواری سی بنا دی جاتی ہے۔ اس آواز کے ساتھ سب گھوڑوں سے کود پڑے اور ہودوں کی رسیاں کاٹ کر سواروں کو گرانا شروع کر دیا، لیکن ہاتھی جس طرف جھکتے تھے صف کی صف پس جاتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر سفید ہاتھی پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ ان سب ہاتھیوں کا سردار تھا۔ انہوں نے اس کے سونڈ پر تلوار ماری، اس کی سونڈ کٹ کر گر گئی۔ ہاتھی نے غضبناک ہو کر انہیں زمین پر گرا دیا اور ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں تک چور چور ہو گئی اور یہ شہید اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر ان کے بھائی حکم نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہیں بھی پاؤں کی لپیٹ میں لے کر مسل دیا۔ اس طرح 7 آدمیوں نے باری باری جھنڈا ہاتھ میں لیا اور سب نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ ساتھ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نکیف سے تھے۔ آخر میں مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا، لیکن اس وقت جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا اور فوج میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اس پر حد یہ ہوئی کہ ایک شخص نے دوڑ کر پل کے تختے توڑ دیے،
تو کوئی شخص بھاگ کر نہ جانے پائے، لیکن وہ لوگ اس طرح بدحواس ہو کر بھاگے تھے کہ پل پر رستہ نہ مل سکا تو دریا میں کود پڑے۔ تو حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پل بندھوایا اور سواروں کا ایک دستہ بھیجا کہ بھاگتوں کو اطمینان سے پار اتار دے، خود بچی کھچی فوج کے ساتھ دشمن کو روک کر کھڑے ہو گئے اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ ایرانی جو مسلمانوں کو دباتے چلے آ رہے تھے رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ تاہم حساب لگایا گیا تو 9,000 فوج میں سے صرف 3,000 فوج رہ گئی تھی۔ یعنی اسلامی بھائیوں، اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ سے فرار ہونا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا بھی تو اس کا عجیب افسوسناک اثر ہوا۔ اس لڑائی میں جن لوگوں کو یہ ذلت نصیب ہوئی وہ مدت تک خانہ بدوش پھرتے رہے اور شرم سے اپنے گھروں کو لوٹ کر نہ آئے۔ وہ اکثر رویا کرتے اور لوگوں سے منہ چھپاتے۔ مدینے میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ لوگ مسلمانوں کی بدقسمتی پر افسوس کرتے تھے اور روتے تھے اور شرم کے مارے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر انہیں تسلی دیتے تھے۔ یہ واقعہ ہفتے کے دن رمضان المبارک 13 ہجری میں پیش آیا۔ اس روز بہت سے نامور صحابی شہید ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس شکست نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی رنجیدہ کر دیا۔ انہوں نے نہایت زور سے حملے کی تیاریاں کی، تمام عرب میں خطیب بھیجے، انہوں نے پرجوش تقریریں کی۔ ان تقریروں نے تمام عرب میں آگ سی لگا دی اور ہر طرف سے عرب کے قبائل امڑ آئے۔ قبیلہ عزو کا سردار حفظ بن سلیم 700 سواروں کو ساتھ لے کر آیا۔ بنو تمیم کے 1000 آدمی حقیس بن معید کے ساتھ آئے۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی ایک بہت بڑی جماعت لے کر آئے۔ اس طرح ارد گرد کے تمام سردار اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آ گئے۔ یہ جوش اس قدر پھیلا کہ مرد تغلب کے سرداروں نے جو مذہب کی روح سے عیسائی تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہا، آج عرب اور عجم کا مقابلہ ہے، اس مارکے میں ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں سرداروں کے ساتھ ہزاروں آدمی تھے اور عجم کے مقابلے میں جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں جریر بجلی دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک مشہور سردار تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی تھی کہ اسے اپنے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی تھی، لیکن تعمیر کی نوبت نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرب کے تمام عاملوں کے نام پیغام بھیج دیا کہ ان کے قبیلے کے آدمی جہاں کہیں بھی ہوں مقررہ تاریخ تک ان کے پاس پہنچ جائے۔ جریر بجلی یہ عظیم جماعت لے کر دربار مدینہ آئے اور مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے تمام سرحدی مقامات اپنے آدمی بھیج دیے۔ عراق کے تمام سرحدی مقامات پر اپنے آدمی بھیج کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ ایرانی جاسوسوں نے یہ خبریں شاہی دربار میں پہنچائی تو پوران دخت نے حکم دیا کہ خاص فوجی 12,000 سوار منتخب کیے جائیں اور مہران بن مہرہ ہمدانی کو افسر مقرر کیا جائے اور مہران بن مہرہ ہمدانی کو افسر مقرر کیا جائے۔
مہراج کے انتخاب کی وجہ یہ تھی، اس نے خود عرب میں تربیت پائی تھی اور اس وجہ سے وہ عرب کے زور اور قوت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ کوفہ کے قریب بوریب نام کا ایک مقام تھا۔ اسلامی فوجوں نے یہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ مہران پایہ تخت سے روانہ ہو کر سیدھا بویب پہنچا اور دریائے فرات کو درمیان میں ڈال کر خیمہ زن ہوا۔ صبح ہوتے ہی فرات پر اتر کر بڑے سامان سے لشکر آرائش شروع کی تو حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تربیت سے صف درست کی، فوج کے حصے کر کے بڑے ناموروں کی ماتحتی میں دیے۔ لشکر آراستہ ہو چکا تو حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کہا، بہادرو، دیکھنا تمہاری وجہ سے عرب پر بدنامی کا داغ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔